بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہال۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بڑا اہم اور سینسٹیو ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے ایک امریکی شہری سنتھیا ریچی کو لے کے جو ایشو چل رہا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے اور اس طرح کے کچھ الزامات عائد کیے ہیں، اس حوالے سے کافی بحث چل رہی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ انہوں نے کس سیاستدان پہ کیا الزام لگائے اور کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں پہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائملی مل سکیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں اپنے ایشو کی طرف۔ یہ ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو یہ ہے کہ امریکی شہری سنتھیا ریچی جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں آج کل، انہوں نے یہ الزام عائد کیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ بلاول ہاؤس میں دو غیر ملکی ایسے رہائش پذیر ہیں جن کے انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے ساتھ شاید چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کچھ اور طرح کے تعلقات ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ بہت ساری لے دے ہوئی اور سنتھیا ریچی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں سنتھیا ریچی نے آج یہ کام کیا کہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ایسی بات نہیں ہوئی، مجھے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے نہ صرف جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ جس وقت رحمان ملک وزیر داخلہ کے طور پہ کام کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ان کو ریپ کا نشانہ بنایا، ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس وقت ایوان صدر کے دوران ان کو ہراساں کیا، ایوان صدر میں ان کو ہراساں کیا، اور اس کے علاوہ مخدوم شہاب الدین نے بھی ان کے ساتھ دست اندازی کی۔ ناظرین، اگر ہم ان الزامات کا جائزہ لیں تو یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے ان الزامات کی نہ صرف تردید کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص، خاص طور پہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھا شخص، ایوان صدر کے اندر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں سنتھیا ریچی پیپلز پارٹی کی مخالفت میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی تھیں، جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ان کو جواب بھی دیے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مخالفت رکھتی ہیں، اس لیے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس طرح سے تاریخ کا جائزہ لیں، تھوڑا سا پاکستانی سیاستدانوں پہ روشنی ڈالیں، سیاستدانوں کی زندگیوں پہ روشنی ڈالیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں پر اس طرح کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے بطور ایک پاکستانی کے کہ اس طرح کے الزامات کی اس طرح سے تصدیق ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی پہ بھی جھوٹا الزام نہ لگایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی الزام جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے جن سیاستدانوں پہ مختلف طرح کے الزامات عائد کیے گئے ان میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ، اس کے علاوہ اگر ہم پیپلز پارٹی کا ہی تذکرہ کریں تو پیپلز پارٹی کے کچھ دیگر رہنماؤں پر بھی اس طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کے کافی الزامات سامنے آئے، اور اگر ہم عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کی اس کتاب کا ذکر کریں جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت مقبول ہوئی، تو ریحام خان 10 مہینے جو وزیر اعظم عمران خان کے نکاح میں رہیں، ان کی بیوی کے طور پہ انہوں نے 10 مہینے ان کے ساتھ گزارے، اپنی اس کتاب میں انہوں نے یہ الزامات عائد کیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے مختلف
طرح کی خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں، وہ اس کے علاوہ انہوں نے وسیم اکرم کے حوالے سے اور ایک دو اور شخصیات کے حوالے سے کہا کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور انہوں نے اس طرح کے الزامات عائد کیے جن کی نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے تردید بھی کی گئی، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ وہ بھی کافی سوشل میڈیا پہ زیر بحث رہے، زیر غور رہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو جن سیاستدانوں کو سکینڈل کا نشانہ بنایا گیا، ان میں اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے حوالے سے بھی کچھ سکینڈل بنائے گئے، اور ایک پروگرام کے دوران پیپلز پارٹی کی اس وقت کی رکن صوبائی اسمبلی، رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی کی طرف سے الزام عائد کیے گئے مختلف، جس پہ رانا ثناء اللہ نے اسی پروگرام میں ان پہ جوابی طور پہ الزامات عائد کیے۔ تو یہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کے الزامات عائد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو جس ابھی میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا، ریحام خان کی کتاب کا، اس میں انہوں نے جو اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے اوورسیز جناب زلفی بخاری صاحب، ان پہ اور ایک انیلا خواجہ صاحبہ پہ بھی مختلف طرح کے الزامات عائد کیے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے بھی شاید وزیر اعظم عمران خان سے تعلقات ہیں۔ ریحام خان صاحب نے یہ جو الزامات عائد کیے، گرچہ وہ اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں، لیکن انہوں نے بہرحال اپنی کتاب میں یہ الزامات ضرور عائد کیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی میں جو سب سے اہم بات ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہمارے ہاں ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے لیڈروں پہ سب سے زیادہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ پیپلز پارٹی ایک پروگریسو پارٹی سمجھی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ان پہ جب اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو اس سے پاکستانی سیاست میں پروگریسو سوچ اور اپروچ رکھنے والوں کو خاصا دھچکا لگتا ہے۔ خاص طور پہ بھٹو فیملی کو اس وقت شدید اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا جب آئی جی آئی ان کے مخالف تھا۔ آئی جی آئی کی اور پیپلز پارٹی کے چپکلش کے دور میں تو نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے اور جہاز سے اس طرح کے پمفلٹ مختلف شہروں میں گرائے گئے جن پہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف بہت ساری چیزیں درج تھیں۔ پاکستانی سیاست میں 90s کی اگر دہائی کا ہم جائزہ لیں تو اس طرح کی ہمیں چیزیں کافی حد تک نظر آتی ہیں، لیکن اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو یہ کافی عرصے کے بعد ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سنتھیا ریچی نے ایک بار پھر ایک ایسی چیز کو ایشو بنا دیا، ایک ایسی چیز کو موضوع بحث بنا دیا ہے جس پہ شاید گزشتہ کچھ سالوں سے اس طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ناظرین، سنتھیا ریچی نے اپنے ٹویٹس میں یہ بات بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف سے جس طرح سے مجھے نقصان پہنچایا گیا، جس طرح سے مجھے جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے مزید بھی کچھ الزامات عائد کیے، یہ سب کچھ کیا گیا، تو اب میں اس کے جواب میں مجبور ہو کے یہ کام کر رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب 2011 میں اس وقت کے وزیر رحمان ملک نے مجھے نشانہ بنایا تو میں نے اس وقت امریکن امبیسی میں بھی اس بات کا رابطہ کیا، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس طرح کی پوزیشن میں تھے کہ مجھے ادھر سے بھی کوئی واضح جواب نہ ملا، بلکہ اس چیز کو بھی اس وقت دبا دیا گیا۔ تو ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنتھیا ریچی نے جب اب یہ ٹویٹس کر کے عوام کے سامنے یہ بات کی ہے تو انہوں نے اس وقت اتنے سال پہلے جب یہ واقعات ان کے ساتھ ہوئے تو اس وقت یہ بات اس طرح سے کیوں نہیں کی؟ یہ بات یہ بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے کہ کیا واقعی ان باتوں میں حقیقت ہے یا یہ ان کی طرف سے صرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں تو انہی کی پارٹی تحریک انصاف کی ایک رکن اسمبلی عائشہ گل الئی جو اس وقت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر
خواتین کے کوٹے پہ اسمبلی کی ممبر بھی منتخب ہوئی تھی، انہوں نے بھی الزامات یہ عائد کیے کہ عمران خان کی طرف سے ان پہ جو ہے نا جنسی اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا اور عمران خان نے ان کو ہراساں کیا، انہوں نے یہ الزامات عائد کیا، اگرچہ وہ بھی یہ الزامات ثابت نہ کر پائیں لیکن اس پہ بھی کافی لیدے ہوئی اور سوشل میڈیا اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو ایک اچھا خاصا موضوع بحث مل گیا۔ اگر ہم شیریں مزاری کی بات کریں تو جب ایک دفعہ وہ ناراض ہو کے پیپلز پارٹی سے گئیں تو اس وقت بھی اس طرح کی کئی باتیں سامنے آئیں۔ اگر ہم واپس پیپلز پارٹی پہ آئیں تو شیری رحمان کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ چیزیں سامنے آئیں اور ان کے حوالے سے بھی کچھ الزامات عائد کیے گئے۔ ناظرین، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات اگرچہ کسی کی شخصیت کو، کسی کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے ضرور حربے کے طور پہ آزمائے جاتے ہیں، لیکن مہذب معاشروں میں ایسی چیزوں کو ہمیشہ سے دبایا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی بھی بات کریں تو اسلام، ہمارا دین اسلام، ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ کسی کی پردہ پوشی کی جائے اور کسی پر بھی اس طرح کے اگر کسی کے بارے میں آپ کو بات پتہ بھی چل جائے تو اس کی ترویج نہ کی جائے۔ لیکن سنتھیا ریچی نے اب یہ جو اس دفعہ پنڈورا باکس کھولا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور حکومت وقت کو یہ ضرور چاہیے کہ اس کی ایسی تحقیقات کی جائیں کہ جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی سنتھیا ریچی یا کوئی اور بندہ اس طرح کے جھوٹے الزامات عائد نہ کر سکے، اور اگر ان کے یہ الزامات سچ ہیں تو پھر ان کو اس طرح کے رویے کا نشانہ بنانے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی سیاستدان کو یا کسی بھی پاور کارڈورز میں بیٹھے بندے کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے پہ اس طرح کا حملہ کر سکے یا جنسی تشدد کر سکے یا جنسی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل واقفان حال، اس کو جب سبسکرائب کریں تو آپ اس کو بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ٹائملی ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔